اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قضاء کا مورد عالم مادہ ہے، جو عالم مجرد ہے، جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے اور انسان اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، چونکہ غفلت کے پردے انسان کی آنکھوں پہ پڑے ہیں، تو عام انسان اس عالم مجرد کا اس دنیا میں رہ کے مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن وہ افراد کے جو اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کو پاک و پاکیزہ بنا لیتے ہیں، پھر انہیں بھی اس دنیا میں رہ کے وہ اس عالم کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں کہ جو عام بندے کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں ان کا وہ دیدار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو عالم مجرد کے مقابلے میں عالم ہے، عالم مادہ، اس میں کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضا یہاں پہ جاری ہوگی، کہ وہ قضا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور وہ قضا کہ جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جس کو قضاء حتمی یا قضاء غیر حتمی کہا جاتا ہے۔ یہ تو کل ہم نے طے کر دیا تھا کہ ہماری جو بحث ہے قضاء و قدر کی، یہ کس عالم میں جاری ہوتی ہے۔ آج جس گفتگو کے نقطے کو آپ کے سامنے مطرح کریں گے اور روایات سے بھی اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ عالم مادہ میں جو قضا ہے، کیا انسان کا فعل اس تقدیر اور اس قضا کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ انسان نے ایک فعل انجام دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں ایک چیز انسان کی خلقت اور اس کے فعل کو ایجاد کرنے سے پہلے لکھ دی تھی وہ تقدیر۔ اب حضرت انسان جب دنیا میں آیا اور اس نے وہ فعل انجام دیا، تو کیا اس کا فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا ہے؟ اور اگر لا سکتا ہے تو کس قضا میں لا سکتا ہے؟ قضاء حتمی میں لا سکتا ہے یا قضاء غیر حتمی میں لا سکتا ہے؟ ان دو نکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا فعل اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی تبدیلی کرتا ہے تو وہ کون سے انسان کے افعال ہیں، اور کس قضا میں وہ تبدیلی جو ہے وہ قضاء و قدر میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے قضا کی دو قسموں کو سمجھنا ضروری ہے، ایک قضاء حتمی ہے اور ایک قضاء غیر حتمی ہے۔ قضاء حتمی ہے، اس میں تقدیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تقدیر الہی، یہ اٹل تقدیر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور جو قضا ہوتی ہے وہ بھی اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قضاء حتمی ہے اس میں تقدیر بھی اٹل ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور اس کی بعد جو قضا ہوتی ہے، یعنی ایک تقدیر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قضا، یعنی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حتمی فیصلہ جو ہے وہ جو دینے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قضا کو اپنی سنت کے ساتھ تعبیر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ متعدد جگہوں پہ اس چیز کو سنت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس آپ ہماری سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی
نہیں دیکھیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ جو سنت ہے، اس سنت سے مراد یہ وہ تقدیر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اٹل ہے، اور وہ قضاء ہے جو قضاء حتمی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور اس قضاء میں تبدیلی کا نہ آنا اور اس تقدیر کا حتمی ہونا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی العیاذ باللہ اس کو تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے اور عاجز ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو تبدیل کرنے کے اوپر قادر ہے، عاجز نہیں ہے، لیکن ازل سے اس کی یہ حکمت ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی کچھ قضا ایسی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے۔ وہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ ہو کے رہنی ہے، وہ قضا کی شکل اختیار کرے گی اور وہ قضا حتمی بنے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور انسان جو افعال اپنے انجام دے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اور وہ ہو جائے گی تو اب انسان مجبور ہو جائے گا، نہیں، اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قضاء حتمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے اس کے ارادے کو سلب کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے کہ وہ چیز حتمی ہو کے رہے گی، اور عین اسی وقت انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ یہ چیز انجام دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ازلی اور اس کا علم ازلی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس قضاء میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور انسان جو اپنا فعل انجام دے وہ فعل بھی اس کا وہ فاعل مختار قرار پائے۔ ارشاد رب العزت ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تو وہ ایمان لے آئے، جو چاہے تو کافر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور کفر کو اختیار کرنے میں انسان کی مشیت اور اس کے ارادے کو مداخلت دی ہے کہ وہ اس کا ارادہ ہے تو وہ ہو جائے گا، ایمان لے آئے گا، اور اس کا ارادہ ہوگا تو وہ کفر کو اختیار کر لے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز جو ہے وہ بندے کے لیے لکھ دی اور بندہ جب دنیا میں آئے گا تو پھر وہ مجبور ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہی کرے گا۔ ہاں، جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنے والا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو تقدیر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جس کو آپ حتمی تقدیر کہتے ہیں، اس تقدیر کو انسان کے بعض افعال جیسے صدقہ ہے، جیسے دعا ہے، جیسے صلہ رحمی کرنا ہے، جیسے انسان کی حاجت کو پورا کرنا ہے، جیسے اور ایسے امور ہیں کہ جو بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، جن کو ہم قضاء غیر حتمی میں بیان کریں گے۔ اس قسم کے اور ان سے ملتے جلتے دیگر جو امور ہیں وہ اس قضاء حتمی کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں عمر لکھی ہی 60 سال ہے، لوح محفوظ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی، کیونکہ لوح محفوظ کے مقابلے میں ایک اور لوح ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لوح محو اثبات، جس میں اللہ تعالیٰ ایک چیز جو ہے وہ لوح محو اثبات، یعنی پہلے اللہ نے اس میں وہ چیز درج کی تھی لیکن پھر بعد میں وہ کیا ہو گئی، اللہ نے اس کو بٹا دیا۔ لیکن لوح محفوظ ایسا نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درج کیا ہے پھر وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ ہو کے رہے گا۔ تو انسان کے اس قسم کے افعال جیسے صدقہ ہے، جیسے دعا ہے، جیسے مومنین کی حاجت کو پورا کرنا ہے، جیسے والدین کی انسان کے حق میں دعا ہے، یہ افعال جو ہیں یہ اس قضاء حتمی کو تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی یہاں پہ قضاء حتمی کے معنی کو جاننے کے بعد کہ انسان کے جو افعال ہیں اس قسم کے وہ جو تقدیر حتمی ہے اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا،
آپ ہماری سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں، چاہے آپ استغفار کریں، چاہے آپ دعا کریں، چاہے آپ صدقہ دیں، چاہے آپ جو کچھ کریں، جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنی عمر لکھ دی ہے، جتنا رزق لکھا ہے، وہ آپ کا ہو کے رہے گا۔ اس قضا کو کیا بولتے ہیں؟ قضائے حتمی بولتے ہیں۔ اس قضا کے مقابل میں ایک دوسری قضا ہے جس کو قضائے غیر حتمی بولتے ہیں جی۔ اور ان دونوں قضاؤں کو جب ہم بیان کریں گے تو دونوں کا فرق بھی آپ کو واضح سمجھ آ جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ قضائے غیر حتمی یہ ہے کہ ایسی قضا کہ جس کے ہونے کو اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کے اوپر معلق کرتا ہے، موقوف کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی خلقت سے پہلے جو تقدیر لکھی ہے کہ یہ 30 سال عمر پائے گا، یہ دنیا میں 30 سال جو ہے وہ زندہ رہے گا، لیکن اس کی اس 30 سال کی عمر پانے کو اللہ نے موقوف کر دیا ہے اس شرط پہ کہ اگر اس نے صدقہ نہ دیا تو، اگر اس نے استغفار نہ کیا تو، اگر اس کے والدین نے اس کی عمر میں اضافے کے لیے دعا نہ کی تو، اگر اس نے کوئی اور ایسا صلۃ الرحم نہ کیا تو، کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ کام ہے کہ جو انسان کی عمر میں اضافے کا موجب بنتے ہیں۔ اگر اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام نہ کی تو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی تو انسان کی عمر میں اضافے کا موجب بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ آگے شبہائے قدر آ رہی ہیں 19، 21 اور 23، ان میں تاکید کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، چاہے آپ کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ آپ جائیں کربلا میں اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، یا دور بیٹھ کے آپ سید الشہداء کی 19، 21 اور 23 کو زیارت کریں گے، آپ کا سلام پہنچتا بھی ہے، وہ آپ کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور آپ کے فزیکل وہاں جانے کے اسباب بھی پھر معین کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ زیارت فقط ان کے لیے وارد ہوئی ہے کہ جو کربلا میں موجود ہیں، نہیں، یہ جو 19، 21، 23 کے اعمال ہیں یہ تمام انسانیت کے لیے ہیں، جتنے بھی انسان مسلمان مومنین دنیا میں موجود ہیں ان سب کے لیے، لہٰذا آپ جہاں بھی دنیا کے کس خطے میں بھی ہوں ان اعمال کو انجام دیں گے تو جہاں دیگر سید الشہداء کی زیارت کے آثار انسان کی زندگی کے اوپر رونما ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا رزق اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ وہ اتنا ایک لمیٹڈ رزق کھائے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو کیا اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ لہٰذا ایک انسان کی عمر اگر اللہ نے لکھی ہے 30 سال، اس کو معلق کیا ہے اللہ نے، اس کو موقوف کیا ہے اس کے اوپر کہ اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس نے صدقہ نہ دیا تو، لیکن اگر صدقہ دیا تو عمر 30 سال سے بڑھ کے 35، 40، 50 جتنی اللہ کی حکمت ہوئی بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی؟ بڑھ سکتی ہے۔ اگر اس نے صلہ رحمی کی، جیسے کہ ہم چند روایات کو پڑھیں گے کہ صلہ رحمی بھی ان امور میں سے ہے کہ جن سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، اگر اس نے صلہ رحمی نہ کی تو اس کی عمر 30 سال ہی رہے گی، لیکن اگر صلہ رحمی کر دی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے صلہ رحمی کر دی تو اس کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے بڑھ کے 35، 40، 50، 60، 70 جہاں تک اللہ کی حکمت ہوگی وہاں تک اس کی بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی قضا کہ جو قضائے غیر حتمی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مخصوص آپ کی عمر لکھی ہے، مخصوص رزق لکھا ہے، مخصوص یہ اعمال آپ انجام دیں گے، لیکن اس کو موقوف کیا ہے ان شرطوں کے اوپر کہ اگر بندے نے یہ کام نہ کیا، یہ کام نہ کیا، یہ کام نہ کیا، تب اس کو اتنا رزق ملے گا، تب اس کو اتنی وہ عمر پائے گا۔ لیکن اگر ان نیک اعمال میں سے کوئی عمل اس نے انجام دے دیا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک بندے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر 50 سال لکھی ہو، ہاں جی، اور کہا کہ اس سے کم اس کی عمر نہیں ہوگی،
بشرط یہ کہ اس نے قطع رحمی نہ کی. لیکن اگر یہ قطع رحمی کر دیتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق ہی کر دیتا ہے, تو اب یوں نہیں ہے کہ وہ 50 جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہے وہ 50 ہی رہے گی. یہ 50 تب رہتی ہے جب اس نے قطع رحمی نہ کرنی ہوتی. لیکن اگر قطع رحمی کرتا ہے تو 50 سے کم ہو کے 30 بھی آ سکتی ہے, 20 بھی آ سکتی ہے, 10 بھی آ سکتی ہے, جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرے گی. لہٰذا یہ دو قضا جو ہیں یہاں پہ ہمیں ان دونوں کا جو ہے وہ رزلٹ اور ان دونوں کا فرق سامنے آ جاتا ہے کہ قضاء حتمی وہ ہے کہ جس میں انسان کے نیک یا برے اعمال اس تقدیر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں, جیسے کہ قرآن مجید کی آیات بھی ہم نے پڑھی ہیں. اور قضاء غیر حتمی وہ ہے کہ جس میں انسان کے اچھے یا برے اعمال اس تقدیر میں تبدیلی لانے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں. اب آئیے اسی مضمون کو روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قضاء غیر حتمی اور قضاء حتمی کو اپنے کلمات میں کس انداز میں بیان کیا ہے, اور کہاں پہ انسان کا جو عمل ہے چاہے وہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے وہ انسان کی اس تقدیر میں جو اللہ نے اس کے لیے اس کی خلقت سے پہلے لکھی ہے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے. پہلی روایت تفسیر عیاشی میں فضیل سے مروی ہے. فضیل کہتے ہیں قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, من الامور امور محتومۃ جائیۃ لا محالہ. فرمایا کچھ امور ایسے ہیں کہ جو حتمی ہیں, جائیۃ لا محالہ, جو ہو کے رہیں گے, لا محالہ حتماً ہو کے رہیں گے. کچھ امور ایسے ہیں. وَمِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ اللَّهِ, اور کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں وہ موقوف ہیں. کس بات کے اوپر؟ کسی شرط کے اوپر موقوف ہیں کہ اس انسان کی عمر 30 سال تب رہے گی اگر اس نے صلہ رحمی نہ کی, تو اس انسان کی عمر 30 سال رہے گی جب اس نے صدقہ نہ دیا, تو جب اس نے استغفار نہ کیا, تو چاہے اگر اس نے زیارت امام حسین نہ کی تو تب اس کی عمر جو ہے وہ اتنی ہی رہے گی. لیکن اگر ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی انجام دے دیا جو انسان کی عمر میں اضافے کا موجب بنتا ہے تو پھر یہ عمر کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ سکتی ہے. فرمایا وَمِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ اللَّهِ. یہ قضا کون سی قضا ہے؟ قضاء غیر حتمی ہے. اور پہلی والی قضا من الامور امور محتومۃ جائیۃ لا محالہ, یہ کون سی قضا ہے؟ قضاء حتمی ہے کہ جو حتمن ہو کے رہے گی. یقدم منہا ما یشاء ویمحو منہا ما یشاء وَيُثْبِتُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ. ان میں سے جن امور کو اللہ چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے, جن کو اللہ چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے, جن کو اللہ ثابت رکھنا چاہتا ہے ثابت رکھ دیتا ہے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یہ کون سی امور ہیں؟ قضائے غیر حتمی ہے, جہاں پہ انسان کا نیک یا برا اعمال اس لکھی ہوئی تقدیر میں تبدیلی لانے کی قابلیت رکھتا ہے. لیکن کون سا لوح ہے جس میں یہ تبدیلی ہوگی؟ لوح محو اثبات. دوسری روایت بھی تفسیر عیاشی سے ہے, دعائے ابو حمزہ صومالی جن سے منقول ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, جناب ابو حمزہ الصومالی کہتے ہیں کہ قال ابو جعفر و ابو عبداللہ علیہم السلام, دو اماموں نے, امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام, دونوں نے یہ کہا, یا ابا حمزہ, اے ابو حمزہ ثمالی, ان حدثناک بامر انہ یجی من ہا ہنا فجاء من ہا ہنا. اگر ہم تمہیں کسی چیز کی خبر دیں, تمہیں بتائیں کہ یہ معاملہ یہاں سے ہوگا اور وہ یہاں سے ہونے کے بجائے یہاں سے ہو جائے, جی, اگر ہم تمہیں کسی امر کے بارے میں بتائیں کہ وہ یہاں سے آئے گا
اور وہ یہاں سے آنے کے بجائے یہاں سے آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ مَا يَشَاءُ، تو اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ابھی روایت کو مکمل ہونے دیں، پھر اس کے اوپر کومنٹ کریں گے۔ وَإِنْ حَدَّثْنَاكَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ وَحَدَّثْنَاكَ غَدًا بِخِلَافِهِ، اگر آج ہم تمہیں کوئی ایک حدیث بتاتے ہیں اور کل اسی حدیث کے برعکس کوئی حدیث تمہیں بتاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو مٹانا چاہے مٹا سکتا ہے، اور جس کو باقی رکھنا چاہے اور ثابت رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ یہ پوری کی پوری روایت کس قضا کی طرف اشارہ ہے؟ قضاء غیر حتمی کی طرف اشارہ ہے، کہ اگر ہم آپ کو ایک چیز کے بارے میں خبر دیتے ہیں تو اور کل وہ چیز جو ہے وہ اس کے برعکس ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ العیاذ باللہ ہمیں جو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم جھوٹ کے اوپر العیاذ باللہ مبنی تھا۔ نہیں، اللہ اپنی قدرت میں تبدیلی، اپنے ارادے اور اس میں تقدیر میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور وہ تبدیلی ایسے نہیں ہوتی ہے، اس کا سبب ہوتا ہے انسان کچھ افعال کو انجام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ تقدیر قضاء غیر حتمی میں اس کا ہونا اور وقوع پذیر ہونا یہ معلق اور موقوف ہوتا ہے چند شرائط کے اوپر، کہ انسان یہ اعمال انجام نہیں دے گا یا دے گا تو تب یہ کام ہوگا۔ تیسری روایت دونوں قضا کو ٹچ کر رہی ہے، اور یہ تیسری روایت یہ بتا رہی ہے کہ کچھ افعال ایسے ہیں جس کو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، جو کہ الکتاب لوح محفوظ میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام سے اللہ کے اس قول کے متعلق پوچھا گیا، یمحو اللہ ما یشاء وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ الْكِتَابِ، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹانا چاہے تو مٹا سکتا ہے، اور جس کو ثابت رکھنا چاہے ثابت رکھ سکتا ہے۔ وَعِنْدَهُ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس کتاب ہے، یعنی اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابِ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ چیزوں کو بعض کو یعنی مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، اور بعض اس کو ثابت رکھتا ہے۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْقَضَاء، یعنی انہی قضاء میں سے ایک یہ ہے کہ يَرُدُّ الدُّعَاءُ الْقَضَاء، ان قضاء میں سے کچھ قضاء ایسی ہے کہ جس قضاء کو دعا کیا کر دیتی ہے؟ رد کر دیتی ہے، یعنی دعا اس قضاء کو تبدیل کر دیتی ہے۔ وَذَلِكَ الدُّعَاءُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ الَّذِي يُرَدُّ بِهِ الْقَضَاءُ، اور اس دعا کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دعا وہ ہے جو قضا کو تبدیل کر دینے والی ہے۔ یعنی وہ تو ہمیں لکھا ہوا نظر نہیں آتا ہے نا، لیکن امام فرماتے ہیں اس دعا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا وہ ہے کہ جو قضا کو تبدیل کر دیتی ہے۔ حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَىٰ أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہاں تک کہ جب وہ تقدیر کتاب تک پہنچ جاتی ہے، لَمْ يُغْنِ الدُّعَاءُ فِيهِ شَيْئًا، پھر دعا کسی قسم کا بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو میں یوں مثال دوں کہ لوح محو اثبات میں ایک بندے کی اللہ نے عمر لکھی تھی 40 سال لکھی تھی، اس نے دعا کی، اس نے صدقہ دیا، اس نے استغفار کیا، اس نے اور کوئی نیک اعمال کیا کہ جو عمر کو بڑھا دیتا ہے، اللہ نے عمر بڑھا کے 50 سال کر دی، اور یہی 50 سال اب لوح محفوظ میں بھی درج کر دی، کہ لوح محفوظ یا درج نہیں کر دی بلکہ لوح محفوظ میں تو پہلے سے نتیجہ جو ہے وہ درج ہے نا، کہ یہ بندہ بعد میں دعا کرے گا یا صدقہ دے گا یا استغفار کرے گا تو اس کی 30 سے عمر جو ہے وہ 50 سال ہو جانی ہے۔ تو یہ جو لوح محفوظ میں عمر 50 سال درج ہے، جو لوح محو اثبات میں 30 سال تھی اور دعا کے نتیجے میں وہ 50 سال ہو گئی، اب اگر آپ کہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں اور لوح محفوظ میں بھی جو لکھی ہوئی ہے 50 اس کو 70 تک لے کے جانا چاہتا ہوں، تو کر سکے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا صَارَ إِلَىٰ أُمِّ الْكِتَابِ، جب یہ تقدیر کتاب تک پہنچ جاتی ہے، لَمْ يُغْنِ الدُّعَاءُ فِيهِ شَيْئًا، پھر دعا اس میں کسی قسم کی تبدیلی
نہیں لا سکتی ہے، دعا اس تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے کہ جو تقدیر درج ہے کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں درج ہے۔ آخری روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تفسیر عیاشی میں یہ روایت درج ہے، ان المرء لیصل رحمہ وما بقی من عمره الا 3 سنین فیمدها اللہ الی 33 سنہ۔ ایک بندہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کی عمر میں سے سوائے 3 سال کے کچھ بھی نہیں بچا تھا، 3 سال اس کے رہ گئے تھے اور 3 سال کے بعد اس نے مر جانا تھا، لیکن یہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کے ان 3 سالوں کو بڑھا کے 33 سال تک لے جاتا ہے، 33 سال تک اس کی عمر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 30 سال اضافہ ہوا ہے، تو 33 سال اس کو بونس مل گیا نا، گویا کہ بونس مل گیا، اس کی عمر جو ہے وہ، اس کی تو لاٹری نکل آئی اور اس کی عمر جو ہے وہ 33 سال ہو گئی ہے۔ وَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَقْطَعُ رَحِمَهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ 33 سَنَةً فَيُقَصِّرُهَا اللَّهُ إِلَى 3 سنین أو أدنى۔ ایک شخص کی جو قطع رحمی کرتا ہے اور اس کی عمر کے 33 سال باقی تھے، کتنے سال اس نے اور زندہ رہنا تھا؟ 33 ایئرز اور اس نے زندہ رہنا تھا، لیکن کیا کر دیا؟ ایسا کام کر دیا کہ جو عمر کو کم کرتا ہے۔ فَيُقَصِّرُهَا اللَّهُ، اللہ اس کے ان 33 سالوں کو کم کر کے کہاں تک لے جاتا ہے؟ إِلَى 3 سنین أو أدنى، 3 یا 3 سے بھی کم تک لے کے آ جاتا ہے۔ اب سمجھ لگئی کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اللہ کی تقدیر میں تبدیلی لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا ہے، لیکن کون سی؟ لوح محو اثبات میں جو درج ہے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے انسان کا عمل۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے عمل کے بل بوتے پہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اس قضاء و قدر کی بحث کا، کہ انسان کے افعال کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ کیوں ہے انشاءاللہ اس میں اگر ہم نے وقت کے دامن میں گنجائش دی بچی تو ہم انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بیان کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں سسٹم بنایا ہے کہ ان افعال سے انسان کی عمر جو ہے وہ کم یا زیادہ ہونی ہے، ترغیب دلانے کے لیے کہ انسان نیک کام کی طرف رغبت رکھے اور ان برے کاموں سے، قطع رحمی جیسے کاموں سے اجتناب کرے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا وَقَانَ جَعْفَرُ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةِ، راوی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ اللہ جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھنا چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کا جو فعل بھی ہو، چاہے وہ عمل صالح ہی ہو، چاہے دعا ہو، صدقہ ہو اور نیک کام ہو، وہ جو لوح محفوظ میں اللہ کی تقدیر درج ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک ہم آج کی گفتگو میں قضاء حتمی اور قضاء غیر حتمی کو بیان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور قضاء حتمی اور غیر حتمی کے فرق کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ انسان کے افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء غیر حتمی کو تبدیل کرنے کے اوپر کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں قضاء و قدر کے متعلق جو ہے وہ مزید قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھیں گے کہ یہی نظریہ جس کو ہم نے بیان کیا ہے قضاء حتمی یا غیر حتمی کی شکل میں، قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے قضاء حتمی اور غیر حتمی کے متعلق۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔